عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے پر ججوں اور پراسیکیوٹرز کی اعلیٰ کونسل پر بڑے پیمانے پر تنقید کی گئی۔ وزیر انصاف 7 رکنی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور وزارت انصاف کے اندر سیکرٹری بھی کونسل میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اعلیٰ کونسل اعلیٰ عدالتوں کے لیے ججوں اور پراسیکیوٹرز کا انتخاب کرتی ہے اور نچلی عدالتوں کی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ اعلیٰ کونسل وزارت انصاف میں واقع ہے اور اس کا اپنا بجٹ نہیں، اگرچہ آئین مدت ملازمت کے ذریعے ملازمت کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، لیکن اعلیٰ کونسل تقرریوں، تبادلوں اور پروموشنز، ڈانٹ ٹپٹ اور دوسرے طریقہ کار کے ذریعے ججوں اور پراسیکیوٹرز کے کیریئر کو کنٹرول کرتی ہے۔ سویلین انصاف عدالتی نظام عام قانونی عدالتوں پر مشتمل ہے، خصوصی بھاری جرمانہ عدالتیں، فوجی عدالتیں، آئینی عدالتیں، ملک کی اعلیٰ عدالت اور 3 دیگر اعلیٰ عدالتیں، عدالت برائے کنسیشن فوجداری مقدمات کی اپیلوں کی سماعت کرتی ہے۔ ریاست کی کونسل انتظامی معاملات یا سرکاری اداروں کے مابین مقدمات کی اپیلوں کی سماعت کرتی ہے اور آڈٹ عدالت ریاستی اداروں کا آڈٹ کرتی ہے۔ زیادہ تر مقدمات عام قانون عدالتوں میں چلائے جاتے ہیں، جن میں سول انتظامی اور فوجداری عدالتیں شامل ہیں۔ 2004 میں پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی کی جس میں علاقائی اپیل عدالتوں کے قیام کی فراہمی کے لیے ہائی کورٹ کے معاملے کو دور کرنے اور عدلیہ کو زیادہ مؤثر انداز میں چلانے کی اجازت دی۔ عدالتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ سول امن عدالتیں ترکی کی سب سے کم سول عدالتیں ہیں، جن میں ایک ہی جج ہے، ہر ضلع میں کم سے کم ایک ہے۔ اس کے دائرہ اختیار میں ضابطہ اخلاق اور دیگر قوانین کے ذریعے عدالت کو تفویض کردہ تمام معاملات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پہلی عدالت کی سول عدالتیں اس لیے حکم ملکری بنیادی عدالتیں ہیں۔ ان کے دائرہ اختیار میں امن عدالتوں میں تفویض کردہ مقامات کے علاوہ دیگر تمام سول مقدمات شامل ہیں۔ ہر شہر اور ضلع میں ایک ہے اور بعض اوقات ضرورت کے مطابق کئی شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ فوجداری عدالتیں اگرچہ جرمانے کو اب ہلکے اور بھاری جملوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا ہے، پھر بھی فوجداری عدالتوں کو ان سزاؤں کے مطابق نامزد کیا جاتا ہے جن کی وہ منظور ہونے کے حقدار تھے۔ پہلی مرتبہ کی کلمی عدالتیں ایسی عدالتیں ہیں جن میں سے ایک ہی جج معمولی مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہر شہری اور ہر ضلع میں ایک ہوتا ہے۔ بعض اوقات ضرورت اور آبادی کے مطابق کئی شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھاری تعزیراتی عدالتیں انٹرپول انہیں سینٹرل کرمنل کورٹس کی اصطلاحات دیتی ہے۔ ایک پریزائڈنگ جج اور 2 ممبران پراسیکیوٹر کے ساتھ مشتمل ہوتا ہے۔ ان عدالتوں کے دائرہ اختیار میں جو 5 سال سے زیادہ قید کی سزا کا حامل جرم اور جرائم ہیں، ان شہروں میں ہر شہر میں ایک ہے، لیکن بعض اوقات ضرورت اور آبادی کے مطابق اسے کئی شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ریاستی سلامتی عدالتیں 1982 کے آئین کے تحت اس وقت کی فوجی حکومت نے ریاست کی سلامتی کے خلاف جرائم اور منظم جرائم سے متعلق مقدمات کی سماعت کے لیے ریاستی سیکیورٹی کورٹس قائم کیا تھا۔ یہ نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے مقدمات کی سماعت کے لیے گھریلو ٹریبیونل کے طور پر بھی کام کرے گا۔ ڈی جی ایم نے مئی 1984 سے کام کرنا شروع کیا اور فوجی عدالتوں کی جگہ لے لی جو مارشل لا کے دور میں چل رہی تھیں اور صرف 8 اس وقت 68 اور اب 81 صوبوں میں موجود ہیں۔ اپریل 1991 میں دہشت گردی سے لڑنے والا قانون نافذ ہوا اور ریاست کی سلامتی کے خلاف جرائم میں ملوث مقدمات اب اس قانون کے تحت قابل سزا تھے۔ ہر ڈی جی ایم میں 3 ججوں کے پینل میں ایک فوجی جج شامل ہوتا ہے بحیثیت مسلح افواج افسران۔ ایسے فوجی جج تنخواہ اور پنشن کے لیے فوج پر انحصار رہے فوجی نظم و ضبط سے مشروط ہیں اور اسی وجہ سے وہ فوجی کنٹرول سے آزاد نہیں۔ متعدد معاملات میں انسانی حقوق کے یورپی عدالت نے ریاستی سلامتی عدالتوں میں فوجی ججوں کی موجودگی کو انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے یورپی کنونشن کے آرٹیکل 6 میں طے شدہ منصفانہ آزمائشی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کے قانون کی مزید ہسٹری بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔